فضل أولها حب المنان. جی تو آج ہماری انشاءاللہ حروف تہجی مکمل ہو جائے گی، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف ہوائیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جی تو کل کے دن پر جو حروف ہم نے سیکھے تھے وہ کون سے تھے؟ حروف شفویہ. آپ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے چلے جائیں حروف شفویہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جی بارک اللہ فیکم. امتیاز، کنزہ، ثنا فیصل. جی الحمدللہ رب العالمین، آپ سب لوگ ٹھیک بتا رہے ہیں. حروف شفویہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. کون کون سے ہیں؟ با، میم، واو، فا. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ فا کیسے ادا ہوتا ہے؟ فا جی فا کو کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ بارک اللہ ربا. فا تو ایسے ادا نہیں ہوتا روبا. دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے جب ملتے ہیں تو کون سا ورڈ ادا ہوتا ہے فا کے علاوہ؟ فا تو ادا نہیں ہوتا. بارک اللہ. ٹھیک ہے جی بارک اللہ. ہاں جی تو فا کب ادا کیا جاتا ہے؟ کیسے ادا ہوتا ہے؟ ثنائے علیہ جب نچلے ہونٹ کی تری کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو یہ حرف ادا ہوتا ہے فا. ٹھیک ہے جی تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف ہوائیہ کے بارے میں. ان کے مختلف نام ہیں. ان کو حروف ہوائیہ بھی کہا جاتا ہے، حروف مدیہ بھی کہا جاتا ہے، اور حروف جوفیہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کون سا نام ان کے لیے پکارتے ہیں. جی حروف ہوائیہ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یا کون سی آئے گی؟ ہم نے کون سی یا پڑھ رکھی ہے اور واو بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے پہلے. واو لین اور متحرک پڑھا ہوا ہے، اسی طرح ہم نے یا لین اور یا متحرک پڑھ رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب پیچھے ہمارے پاس کون سی بچی؟ واو مدہ اور یا مدہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو واو اور یا ہے اس سے مدہ مراد ہے. ٹھیک ہے، واو مدہ اور یا مدہ. ٹھیک ہے جی تو 3 حروف ہیں حروف ہوائیہ. کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا. ان کو حروف ہوائیہ بھی کہا جاتا ہے، حروف مدیہ بھی کہا جاتا ہے، اور حروف جوفیہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو حروف ہوائیہ کیوں کہا جاتا ہے؟
یا پھر حروف مدیہ کیوں کہا جاتا ہے, یا پھر حروف جوفیہ کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ادا کب اور کیسے ہوتے ہیں؟ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے جو حروف ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں ان کی ایگزیکٹلی جگہ ہمیں پتہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ کل جو ہم نے پڑھے تھے حروف شفیہ, ہر ایک ورڈ کو ہم نے دیکھا کہ اچھا واو کیسے ادا ہوتا ہے, فا کیسے ادا ہوتا ہے, اسی طرح میم کیسے پڑھتے ہیں, با کو کیسے پڑھا جاتا ہے. یعنی ان کی ایگزیکٹلی جگہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ والا حصہ زبان کی یہ والا حصہ دانتوں کے اس حصے کے ساتھ ٹکرائے گا تو فلاں حرف ادا کیا جائے گا. ایسے ہی ہے نا. تو جوف دہن کہتے ہیں منہ کے خالی حصے کو. ٹھیک ہے, جوف دہن کس کا نام ہے؟ منہ کے خالی حصہ کا. ٹھیک ہے, تو چونکہ یہ تینوں حروف جب ادا کیے جاتے ہیں تو یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کی ہمیں ایگزیکٹلی جگہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں, یعنی جو منہ کا خلائی حصہ ہے, جو خالی جگہ ہے, ہمیں ایگزیکٹلی پتا نہیں ہے کہ اچھا جی زبان کی زبان کا یہ والا حصہ تالو کے اس حصے کے ساتھ ٹکرائے گا تو الف ادا ہوگا, یا پھر واو مدہ زبان کا یہ والا حصہ دانتوں کے اس حصے کے ساتھ ٹکرائے گا تو واو مدہ ادا ہوگا. یا مدہ کا بھی سیم کیس ہے. تو چونکہ ہمیں ان تینوں ورڈز کی ایگزیکٹلی جگہ نہیں پتا, ٹھیک ہے, یہ منہ کے خالی حصے سے ادا کیے جاتے ہیں, منہ کے خلائی حصے سے. ٹھیک ہے, ہمیں ان کی ایگزیکٹلی جگہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کا نام حروف جوفیہ ہے. حروف جوفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جوف دہن سے ادا کیے جاتے ہیں. جوف دہن سے مراد منہ کا خالی حصہ. ٹھیک ہے, اور حروف مدیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب یہ سکون کی حالت میں آتے ہیں اور الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے اگر زبر ہوگا تو وہ الف مدہ کہلائے گا. اسی طرح واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگی تو وہ واو مدہ کہلائے گا, اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگی تو یہ یا مدہ کہلائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے یہ جب خاص کنڈیشن میں آتے ہیں تو یہ حروف مدہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, خاص کنڈیشنز کون سی ہیں جو میں نے ابھی بتائی آپ کو؟ الف ساکن بے جھٹکا سے پہلے زبر, واو ساکن سے پہلے پیش, اور یا ساکن سے پہلے زیر. یہ ان کی خاص کنڈیشنز ہیں. جب یہ ان خاص کنڈیشنز کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو حروف مدہ یا حروف مدیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو حروف ہوائیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ منہ کے خلائی حصہ سے ادا کیے جاتے ہیں. منہ کی یعنی ہوا سے نکلتے ہیں, یعنی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں پر جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کو حروف ہوائیہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حروف جوفیہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے؟ الف, واو, یا. جی کلیئر ہے. حروف ہوائیہ, حروف مدیہ اور حروف جوفیہ. جی بالکل, ہوائیہ بھی کیا؟ اوکے ٹھیک ہے جی, بارک اللہ فیکم. ہاں جی, اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج ہماری حروف تہجی مکمل ہو گئی ہے. کل سے ہم انشاءاللہ نئے چیپٹرز کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. جی,
حروف ہوائیہ، حروف مدیہ اور حروف جوفیہ کلیئر ہیں آپ پر؟ کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ لیجئے. اوکے، بارک فیکم. جی تو اب ہم انشاءاللہ چلتے ہیں سورہ البقرہ کی طرف. آپ بھی اپنے پاس کھول لیجئے، انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں آج سورہ البقرہ، پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر ہماری ہے 268 سے ہم نے آج سبق پڑھنا ہے. اوکے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع عليم. جی اس آیت کو آپ 2 بار پڑھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ پڑھ چکے. اوکے، بارک اللہ. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله وما
من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. جی الحمدللہ رب العالمین. آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ آیت نمبر 268 سے 271 تک. جی آج کا سبق انشاءاللہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں گے. وہ یہ ہے کہ آپ نے آج والی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان آیات میں سے آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کون سا واو متحرک و لین ہے اور کون سا واو مدہ ہے اور پھر یہ واو کہاں پر سٹینڈ کرے گا، یعنی کس کیٹیگری میں آئے گا، حروف شفویہ میں یا پھر اس میں آئے گا حروف ہوائیہ میں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ نے، اور جو یا ہے یا متحرک و لین اس کا بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کیٹیگری میں سٹینڈ کرتا ہے. آیا وہ حروف شجریہ میں آئے گا یا پھر حروف ہوائیہ میں. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. آج جو ہم نے آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے، یعنی اس سبق کو پریکٹس کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا واو مدہ ہے، کون سا واو حروف شفویہ میں سٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یا کو بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے تو آپ اپنے پاس نوٹس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر اپنے قرآن پر ہی مینشن کر لیجیے گا کہ یہ والا یا مدہ ہے یا پھر یا متحرک و لین میں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ میرے سے پوچھ لیجیے گا. جی
کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.